بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم جنگ اجنادین کا ذکر کر رہے تھے۔ جنگ کے پہلے دن میں کل 3000 رومی قتل ہوئے اور ان قتل ہونے والوں میں ملک شام کے 10 حاکم و بادشاہ بھی تھے۔ رات کے وقت وردان نے رومی لشکر کے سرداروں اور اراکین کی میٹنگ بلائی اور آج کی جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے بڑے شرم اور غیرت کی بات ہے کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ہم نے ہزیمت اٹھائی۔ وردان نے مزید یہ بھی کہا کہ عرب ہم پر غالب ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے سخت پابند ہیں، لہٰذا اے مسیح دین کے معاونوں، اپنے گناہ اور عاصی سے توبہ کرو تاکہ مسیح اور صلیب تمہاری مدد کر کے عربوں پر فتح و غلبہ دیں۔ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا تب تک ہم ان سے لڑیں گے۔ اے سردار، کل میدان جنگ میں ہم اپنا کہنا کر کے دکھائیں گے۔ وردان نے اپنی قوم کا عزم محکم اور قوی استقلال دیکھا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ صاحب نے کہا، ایک تدبیر ہے، تم مسلمانوں کے سردار کو مار ڈالو۔ اس سردار کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے لشکر کا حوصلہ برقرار ہے۔ حضرت خالد کو شہید کرنے کی صرف بات سن کر وردان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک ہلکی سی کپ کپی اس پر طاری ہو گئی۔ تم خالد بن ولید کو مار ڈالنے کی بات کرتے ہو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج میں اس کے ہاتھ سے مرتے مرتے بمشکل بچ کر آیا ہوں کہ کوئی ایسی تدبیر بتاؤ جو ممکن اور آسان ہو۔ مصعب نے کہا کہ مکر و فریب سے بآسانی اس کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ وردان نے کہا کہ تو اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہو جا کہ ان عربوں کو فریب دینا بھی آسان نہیں۔ مصعب نے کہا کہ تم اسلامی لشکر کے سردار کو پیغام بھیجو کہ تم سے صلح کے مسئلے پر اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور تیسرا کوئی بھی نہ ہو تو رات میں اس جگہ کے قریب 10 اشخاص مسلح پوشیدہ کر دو۔ اپنے مصعب کی بات سن کر وردان خوش ہو گیا اور اپنے ایک بھروسہ مند اور اعتماد آدمی کو بلایا۔ اس شخص کا نام داؤد تھا جو شہر حمص کا رہنے والا تھا۔ داؤد کو عربی زبان پر اچھا عبور حاصل تھا۔ داؤد معتصب قسم کا گاڑا نصرانی تھا۔ اس نے وردان سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو بادشاہ ہرقل کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر مستعد ہوا ہے، لہذا مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تب وردان نے داؤد سے کہا کہ صلح کی گفتگو کا تو بہانہ ہے، میں مسلمانوں کے سردار کے ساتھ مکر و فریب کر کے اس کو ریت کے ٹیلے کے پاس اکیلے بلانا چاہتا ہوں۔ داؤد نے کہا کہ یہ تو نامردی اور بزدلی کا کام ہے۔ وردان نے داؤد کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے اس معاملہ میں مشورہ نہیں لیتا، لہٰذا زبان درازی مت کر اور تجھ سے جو کہا جائے وہ کر، ورنہ تیری زبان کاٹ کر پھینک دوں۔ داؤد وردان کے تیور دیکھ کر سہم گیا اور اس نے کہا کہ اے سردار، میں تیرے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ داؤد گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے قریب آیا اور پکار کر کہا کہ میں رومی لشکر کے سردار کا ایلچی ہوں، تمہارے سردار سے معاملہ کی گفتگو کرنے آیا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید اس کے پاس آئے۔ داؤد نصرانی نے کہا کہ اے عربی برادر، ہمارا سردار خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں سردار آپس میں مصالحت کی گفتگو کرو۔ ہمارے سردار نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے، تم کو کچھ مال دے کر صلح کی کوئی تجویز پیش کی جائے اور صلح نامہ بھی تحریر کر لیا جائے تاکہ فریقین کا خون رائیگان نہ جائے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کا خون بے جا بہایا جائے۔ اس میدان کے درمیان جو ریت کا ٹیلا ہے وہاں اکیلے آ جانا، سردار وردان بھی وہاں اکیلے ہی آئیں گے۔ تم دونوں سردار کھلے دل سے گفتگو کر لینا اور صلح کی کوئی صورت طے کر لینا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ اگر رومی سردار اخلاص نیت سے صلح پر آمادہ ہوا ہے تو ٹھیک، اگر وہ کوئی مکر و فریب کی چال چلنا چاہتا ہے تو سن لو کہ ہم اہل عرب مکر و فریب کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔